سامعین، آپ انتہائی خوش نصیب لوگ ہیں۔ اس پرفتن دور میں ہر منٹ کے اندر فتنے جنم لے رہے ہیں۔ آپ کو اللہ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی۔ یہ چھوٹی خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے گھر میں سجدہ کرنے کی توفیق بخشی ہے، اور پھر صرف سجدہ نہیں، اس کے بعد اپنے پیارے حبیب امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سننے کا شرف اللہ نے بخشا۔ امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ مسجد کی طرف آتا ہے، اللہ ہر قدم پر اس کی نیکیاں، اس کے گناہ معاف کرتے ہیں، نیکیاں عطا کرتے ہیں، اللہ اسے درجے عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ، آپ نے فرمایا، مسجد میں نماز پڑھنے کی نیت کے ساتھ ساتھ یہ نیت لے کر آتا ہے کہ میں نماز کے بعد امام الانبیاء کی حدیث بھی سماعت فرماؤں گا، آپ نے فرمایا پھر اللہ ہر قدم پر 10 نیکیاں نہیں دے گا، پھر ہر قدم پر 700 نیکیاں دے گا۔ 700 نیکیاں۔ آپ وہ خوش نصیب لوگ ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا صرف مسجد تک نہیں، واپس گھر جانے تک اللہ رب العزت اس کو ہر قدم پر 700 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد اللہ اس بندے کے جذبات کو دیکھتے ہیں، اس کے اخلاص کو دیکھتے ہیں۔ پھر اللہ 700 نہیں، پھر اللہ اپنی عظمت کے مطابق اسے نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اپنی شان کے مطابق اسے نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ وہ خوش نصیب لوگ ہیں، وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سننے کے لیے آپ بیٹھے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھنا، آپ نے اپنے آپ کو اس اعتبار سے دنیا کا افضل ترین انسان سمجھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں نیکی کے لیے یہاں بٹھایا ہے۔ تو میرے محترم دیکھیے، ایک عمل وہ ہوتا ہے، ایک عمل وہ ہوتا ہے جو انسان کو جنت کے دروازے تک پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے، اور ایک عمل وہ ہوتا ہے جو انسان کو جہنم کے گڑھے میں پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ جو عمل جنت کے دروازے تک انسان کو لے جاتا ہے وہ عمل صالح ہے، عمل صالح۔ امام الانبیاء سے پہلے بھی دنیا میں عمل ہوتے تھے، لیکن وہ عمل سیئہ ہوتے تھے، برے اعمال ہوتے تھے، لوگ جہالت اور تاریکی کی اندھیروں کے اندر تھے۔ امام الانبیاء آئے تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ نیک عمل کیا ہوتا ہے، نیک عمل کیا ہوتا ہے۔ پھر امام الانبیاء نے نیک اعمال کا تعارف کروایا، اور پھر برے اعمال کا بھی تعارف کروایا۔ پھر امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا، لوگوں نیک اعمال کو اختیار کیا کرو اور برے اعمال کو اپنے سے جھٹک دیا کرو، دور کر دیا کرو۔ یہ برے اعمال تو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں، اور انسان کو جہنم کے گڑھے تک پہنچا کے آ جاتے ہیں۔ اس لیے اصل سیرت کیا ہے؟ سیرت کیا ہے؟ سیرت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان کر اس عمل کو عملی جامہ پہنایا جائے، یہ سیرت ہے نا۔ بات کو دیکھو، جو عمل جنت تک لے جانے والے ہیں نا، آج کی زندگی کے اندر وہ ہیں بڑے کڑوے ہیں، بڑے کڑوے ہیں، اور جو جہنم تک لے جانے والے عمل ہیں وہ بڑے میٹھے ہیں۔ انسان کی طبیعت بھی اسی طرف جاتی ہے، جو ظاہری اعتبار سے تو میٹھے ہیں لیکن اندرونی اعتبار سے وہ بڑے کڑوے ہیں۔ اسے قرآن نے ذکر کیا ہے۔ لیکن جو ظاہری اعتبار سے عمل کڑوا ہے لیکن باطنی اعتبار سے وہ بڑا میٹھا عمل ہے۔ جی، ایک عمل وہ ہے جس نے سدا بار آپ کے ساتھ رہنا ہے، اور دوسرا عمل وہ ہے جس نے آپ کی موت تک رہنا ہے۔ اور پیچھے
اس عمل کو اختیار کرے نا جس نے ہمیشہ ہمیشہ ساتھ رہنا ہے. جس نے بے وفائی کر جانی ہے اس کے ساتھ وفا کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کے ساتھ وفا کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ تو موٹی سی بات ہے نا. اس لیے اصل سیرت کیا ہے؟ سیرت یہ وہ سیرت ہے جس پر صحابہ نے کیسے عمل کیا، کیسے عمل کیا. حدیث کے اندر آتا ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ امام الانبیاء کی مجلس کے اندر آئے تو آپ کے کاندھے پر ایک چادر تھی، ایک چادر، اور بڑی قیمتی چادر تھی، بڑی قیمتی چادر تھی، لیکن اس کا رنگ ایسا تھا جو مردوں کی شایان شان نہیں تھا، مردوں کو زیبا نہیں دیتا تھا، وہ عورتوں کے ساتھ جچتا تھا، عورتوں کے ساتھ سوٹ کرتا تھا. آپ نے فرمایا عمر بن عاص یہ چادر کیسی ہے؟ نہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس چادر کو اتار دو، نہ آپ نے اسے یہ کہا کہ اس چادر کو نہ اتارو، کچھ بھی نہیں کہا. لیکن حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ جب امام الانبیاء نے مجھ سے یہ سوال کیا نا تو آپ کے جملوں کے اندر مجھے ناگوارگی ظاہر ہوئی کہ آپ نے اسے پسند نہیں کیا. آپ نے فرمایا عمر بن عاص کیسی چادر ہے، یہ کیسی چادر پہنی ہوئی ہے؟ بس اتنا جملہ تھا. حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں میں سمجھ گیا نبض شناس لوگ تھے، وہ نبض شناس امام الانبیاء کی مجلس میں بیٹھنے والے آپ کی نبض شناس لوگ تھے، آپ کو پہچانتے تھے. ایک مرتبہ صرف ایک گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک صحابی کی دوسری منظر بنی، امام الانبیاء کی پہلی نظر پڑی. فرمایا یہ گھر کس کا ہے، گھر کس کا ہے؟ صرف بتایا تو آپ گزر گئے. اس صحابی کو پتہ چلا نا دوسرے دن وہ گھر زمین کے ساتھ تھا کہ میرے نبی نے ناگوارگی کا اظہار کیا، پسند نہیں کیا کہ تم تو میرے یار ہو اور تم نے قیامت کی صبح تک لوگوں کے لیے معیار بننا ہے، تمہارے ساتھ تو یہ چیزیں جچتی نہیں ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں میں گھر گیا تو میری بیوی تنور پر روٹیاں پکا رہی تھی، بڑی قیمتی چادر تھی، میں نے اس کو پکڑا اور تنور کے اندر ڈال دیا، تنور کے اندر ڈال دیا. دوسرے دن میں نبی پاک کی مجلس کے اندر آیا، آپ نے وہ میرے کاندھے پر چادر نہ دیکھی. آپ نے فرمایا عمر وہ چادر کدھر ہے؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر میں آپ کے جملوں سے سمجھ گیا تھا کہ آپ نے اسے ناپسند کیا، اور پھر آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا اس بندے پر لعنت ہے دنیا میں. آپ نے ارشاد فرمایا اس مرد پر لعنت ہے جو عورتوں کی سی مشابہت اختیار کرتا ہے، اور آپ نے فرمایا اس عورت پر بھی لعنت ہے جو مردوں سی کی مشابہت اختیار کرتی ہے. آج کیا ہو رہا ہے؟ سیرت کے چرچے کرنے والے، اپنے آپ کو عاشق کہنے والے، یہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسے ایک عام انسان اس کی ایک شریف النفس انسان کی فطرت گوارا نہیں کرتی ہے. اس کو دیکھ کر دین کو اپنی جگہ چھوڑ دو، مذہب کو اپنی جگہ چھوڑ دو. ایک شریف انسان فطرت جو شریف انسان ہوتا ہے نا، آج ہمارے اعمال جو محبت اور عشق کے نام پر ہوتے ہیں وہ اس کی طبیعت گوارا نہیں کرتی، تو عرش والا کیسے گوارا کرے گا؟ یہ میرے محترم. تو حضرت عمر ابن عاص نے وہ چادر دوسرے دن آئے، آپ نے فرمایا عمر چادر کدھر ہے، چادر کدھر ہے؟ فرمایا حضرت جب میں نے دیکھا نا کہ آپ کی طبیعت ناگوار ہے، ناگوارگی کا اظہار ہوا، آپ نے کہنے لگے میں نے اس کو جلا دیا. آپ نے فرمایا کسی عورت کو دے دیتے، گھر میں عورتیں بھی تھیں. آپ نے فرمایا حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں جس چیز کو میرے نبی نے ناگوار کر دیا ہے، پھر عمر بن عاص اس کو اپنے گھر میں کیسے برداشت کرے؟ یہ کیا تھا، یہ کیا تھا؟ یہ ہے سیرت، یہ سیرت ہے. اور سچی بات جو ہوتی ہے نا، سچی بات اللہ گواہ ہے، آپ بھی جانتے ہیں وہ بڑی کڑوی ہوتی ہے. کڑوی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ وہ بڑی کڑوی ہوتی ہے. اور جو دل بہلانے والی باتیں ہوتی ہیں، دل بہلانے والی باتیں وہ بڑی میٹھی ہوتی ہیں. اور آج ہمارا کیا معاشرہ ہے؟ آج اس معاشرے میں لوگوں کا یہ سب کو راضی رکھو جی، سب کو. یاد رکھنا دنیاوی اعتبار سے تو آپ ایسے کر سکتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے حالانکہ وہ بھی جائز نہیں ہے، لیکن پھر دین کے نام پر ہم ڈاکے ڈالیں. یہ الیکشن ہوتے ہیں نا، الیکشن، پھر الیکشنوں میں یہ ہمارے جو معاشرے میں الیکشن ہوتے ہیں
پھر اس میں دونوں طرف سے بڑی گہما گہمی ہوتی ہے ہر ایک بندہ. تو وہاں پھر جو کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں نا اس کو آ کر کہتے ہیں ووٹ آپ کا ہے, دوسرے کو کہتے ہیں ووٹ آپ کا ہے. ہمارے علاقے میں ایک بندہ تھا نا, تو وہاں بڑی گہما گہمی ہوتی ہے پارٹیاں جب الیکشن ہوتے ہیں. تو ایک بندے نے کہا ووٹ ہمیں دینا ہے, اس نے کہا ہاں دوں گا. اس نے کہا کلمہ پڑھو, اس نے کہا تیسرا کلمہ تمجید, اس نے کہا تیسرا کلمہ پہلا, اس نے کہا پہلے دو میں نے پڑھ لی, اب تیسرا آپ کے سامنے پڑھنا کہ ووٹ میں آپ کو دوں, پہلے دو میں پڑھ کے آ گیا. آج ہماری تو یہ صورت ہے, یہ سیرت ہے, یہ سیرت نہیں ہے میرے بھائی, یہ شیطان والی سیرت ہے, یہ اس کو خوش کرنے والی سیرت ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ سے مانگا کریں. بہت کچھ دنیا کدھر تک لے جائیں گے. ہاں لوگ دیکھو اربوں روپے کماتے ہیں, جب مرتے ہیں تو وہ پیسہ کس کام کا آتا ہے؟ وہ بینکوں میں رہ جاتا ہے, بینکوں میں رہ جاتا ہے, اس کے تو کسی کام نہ آیا. میرے بھائی ضرورت کی حد تک تو سمجھ آتی ہے کہ دنیا کی ایک ضرورت ہے, سمجھ آتی ہے اس حد تک تو تم کچھ کرو, لیکن ضرورت سے بڑھ کر جو پیسہ بینکوں کے اندر ہے, جی تجوریوں کے اندر ہے, اس کا تمہیں کیا فائدہ ہے؟ اس کا کوئی فائدہ ہے؟ تو صحابہ کرام نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا ہے نا, اصل وہ سیرت ہے جو آج ہم نے اپنانی ہے جی. لیکن اس سیرت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو تکلیف تو ظاہر ہوتی ہے, تکلیف نہیں ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں صرف نماز پڑھنے سے اللہ جنت دے دے جی, باقی مسجد سے باہر جائیں تو ساری باتیں ہماری مرضی کی ہوں, ہماری خواہشات کے مطابق ہوں, ہر ایک بندہ میرے سامنے جی جی کرے. یہ اتنی اندھیر نگر تو نہیں ہے کہ ہم صفوں سے گھس کر جنت میں چلے جائیں گے, اتنی اندھیر نگر تو نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ان اللہ بصیر بالعباد, اور میں اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہوں, دیکھنے والا ہوں. پھر اللہ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا کیا مشرق سے باہر نکل جاؤ گے, مغرب سے, شمال سے, جنوب سے, کہاں جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ پہاڑوں کو سر کر جاؤ گے, کہاں جاؤ گے؟ آنا تو میرے پاس ہے. اس لیے آج ابھی اللہ کی ذات پر ایمان لے کے آنا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عملی طور پر محبت کرنا, یہی چیز ہمیں کام آئے گی, یہی چیز ہمیں کام آئے گی. یہ نہیں آدھا تیتر اور آدھا بٹیر. قرآن کیا کہتا ہے جی, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اللہ نے فرمایا آدھا تیتر اور آدھا بٹیر, یہ نہیں چلے گا. داخل ہونا ہے تو پورے کا پورا داخل ہونا ہے. اسلام کے اندر داخل ہونا ہے, یہ پورے کا پورا داخل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو میرے نبی شریعت لے کر آئے ہیں, جس چیز کو حلال